बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा प्रोग्राम के आगाज़ में आपको कहते हैं कि जब आप सुबह का आगाज़ करें कलाम इलाही से करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करें, नमाज से करें और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि एक नई सुबह उसने देखना नसीब की है। देखिए, जब आप अल्लाह पाक के ज़िक्र से सुबह का आगाज़ करते हैं, दिन का आगाज़ करते हैं, अपने काम के लिए निकलते हैं, तो अल्लाह पाक आपके काम में बरकत करता है। और इस वक्त जब हम माशरे में हालात देखते हैं, अपनी जब हम सिचुएशन देखते हैं, तो यकीनन हमें हमारी रूह को एक सुकून की ज़रूरत है और वो सुकून आपको ज़िक्र इलाही से ही मिलेगा। इसी खूबसूरत बात के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा आपको पता है बड़े ही अहम मौज़ूआत लेकर आते हैं। टॉपिक बताने से पहले आज के वार्डरोब के बारे में बता देती हूँ। आज का भी मेरा वार्डरोब है अस्मार पोशाक का। बहुत खूबसूरत इनकी कलेक्शन आई है। इनके सोशल मीडिया पे जाएं और अच्छी कलेक्शन जो आपको पसंद हो ड्रेस आप परचेज़ कर सकते हैं। और आपको पता है आगे इवेंट्स हैं, तो अपने इवेंट को आप खूबसूरत बना सकते हैं। टॉपिक की तरफ आते हैं जनाब। आपको पता है हर इंसान जो है वो तब्दीली चाहता है, तरक्की चाहता है और जिस जगह वो रहता है, जिस मुल्क का वो हिस्सा है, जिस माशरे का वो हिस्सा है, वहाँ वो कामयाबी देखना चाहता है। अब मुल्क की जो तब्दीली है, जो तरक्की है, वो तभी मुमकिन होगी जब एक इंसान कामयाब होगा। जब हम इंसानी वसाइल की बात करते हैं, अच्छा ये सारी चीज़ें हमारी ना तरबियत में ऐड होती है। हमें घर से हर एक चीज़ के बारे में जब बताया जाए, हम कहते हैं ना कि माँ जो है वो पहली दरस होती है बच्चे की, तो यकीनन जब माँ बच्चे को डे फर्स्ट से सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता करके उसी स्टेज के मुताबिक उसे गाइड करना, उसे समझाना शुरू कर देता है, तो जब वो माशरे में निकलता है, जब वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो काफ़ी चीज़ें उसके लिए आसान हो जाती हैं। हम क्या देखते हैं कि कहते हैं कि बस घर में बच्चे ने बड़े प्यार से रहना है, स्कूल में जाना है तो उसे डिग्री हासिल करनी है। अब जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो उसे जिस तरह से सोसाइटी में, माशरे में, अपनी फील्ड में उसने सर्वाइव करना है, उसे नहीं पता होता। फिर हम बात करते हैं जी इंसानी वसाइल पे कोई बात नहीं होती, इसके लिए कोई ऐसे वैलिड इदारे नहीं है, हमें किसी ने बताया नहीं है, किसी ने समझाया नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी डे फर्स्ट, यानी कि जो मैंने कहा कि माँ बच्चे की पहली दरस का है, वहीं से चीज़ें शुरू हो जाती हैं और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ तक ये तमाम चीज़ें आपको काम आती। इसी पे आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में जब हम शोबा इंसानी वसाइल देखते हैं तो उसमें ऐसी कौन सी खामियां हैं, किन पे काम करने की ज़रूरत है, कौन से ऐसे अदारे हैं जो मज़ीद जिन्हें इस पे काम करने की, सबको गाइड करने की ज़रूरत है। हमारे साथ एक जो आज की हमारी मेहमान है, मैं हमेशा प्रोग्राम में आपको पता है अपनी यूथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ और आज की हमारी मेहमान भी उसी यूथ का एक हिस्सा हैं। बड़ी खुशी होती है जब अपने यंगस्टर, अपनी यूथ, अपने नौजवान नस्ल जो कि 64% से ज़्यादा इस मुल्क का हिस्सा है, अगर उन्हें हम अवेयर कर दें, उन्हें हम कामयाब कर दें, तो यकीनन ये मुल्क, ये मुआशरा जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न हो सकता है। और ये तभी मुमकिन होगा जब हम सब जो हैं वो मिलकर इस पे काम करेंगे। तो ऐसे नौजवानों को सामने लाना, उन्हें इंट्रोड्यूस करवाना, उनकी कामयाबी के पीछे क्या राज, क्या वजह है, कौन लोग हैं, तो ये आप लोगों को बताना यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जनाब इसी तरह एक ऐसी ही गेस्ट हमारे साथ है, यंगस्टर हैं, ज़्यादा उम्र मुझे तो बिल्कुल नहीं लगती है उनकी, एक बुक भी लिख चुकी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे और आज के टॉपिक के हवाले से भी हम उनसे जानेंगे। जो इल्सा अली हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं इल्सा? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच इल्सा, ज्वाइन किया आपने। आज हमारे बहुत से नौजवानों के लिए आप इंस्पायरेशन होंगी। मुझे बताइएगा सबसे पहले, तो मैंने जैसे आपकी बुक का जिक्र किया, HRM के नाम से आपने बुक लिखी है और इतनी कम उम्र में किताब लिखना, आपकी उम्र के बच्चे आजकल तो खेलने कूदने से ही नहीं निकलते, तो ज़रा नाज़रीन को बताइए कि HRM बुक का क्या मकसद, किस पे आपने ये लिखी है, बताएं ज़रा। सो बेसिकली जो मैंने बुक लिखी है वो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन पाकिस्तान, फ्रॉम थ्योरी टू प्रैक्टिसेस। इस बुक को लिखने का बेसिक मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान में मौजूद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस के बारे में बात करना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली कि पाकिस्तानी कंपनीज़ में कौन सी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो ये नज़रिया रखते हुए मैंने ये बुक लिखी। मतलब मेरा मेन पर्पज़ ये था कि मैं हाईलाइट करूं कि पाकिस्तान में
کون سی کمپنیز ہیں, کون سی میجر کمپنیز ہیں جن میں ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز کو فالو کیا جاتا ہے. بیسیکلی اب ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں, تو ناظرین کو بتائیے گا کہ انسانی وسائل بیسیکلی یہ ہے کیا, اس شعبے کے بارے میں ذرا ڈیٹیل میں بتا دیں ناظرین کو. انسانی وسائل یعنی کہ ہیومن ریسورس بیسیکلی اگر بات کی جائے تو میں سمجھتی ہوں ہیومن ریسورس یہ وہ افراد ہوتے ہیں جو کسی بھی ادارے, تنظیم یا ملک میں افرادی قوت بناتے ہیں. آف کورس. اور اگر میں اسپیسیفکلی بات کروں کسی ادارے میں موجود انسانی وسائل کی, تو اس سے مراد اس ادارے کے وہ تمام ملازمین ہوں گے جو کسی نہ کسی طرح اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کر کے اس ادارے کی ترقی کا باعث بنتے ہیں. بالکل ایسے ہی. اب جب میں بات کرتی ہوں کہ اسکلس کو یوٹیلائز کرنا, تو اس سے مطلب ایک چیز میں اسپیسیفائی کرنا چاہوں گی کہ اسکلس کو یوٹیلائز کرنے سے کیا مراد ہے. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس مین پاور اور ایک ہوتا ہے آپ کے پاس ہیومن ریسورس. ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ دونوں کے پاس ہی اسکل سیٹ ہوتا ہے, لیکن مین پاور کیا کرتا ہے, وہ بیسیکلی اپنی اسکلس کو یوٹیلائز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, جبکہ ہیومن ریسورس کیا کرتا ہے, اپنی اسکلس کو یوٹیلائز کر کے پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. اسی کی ایک ایگزامپل میں آپ سے دیتی ہوں. لیٹ سے آپ کے پاس رائٹنگ کی ایک اسکل ہے, آپ بہت اچھا لکھنا جانتی ہیں, میرے پاس بھی ایک رائٹنگ کی اسکل ہے, لیکن تھرو آؤٹ آپ نے اپنی ڈگری کبھی کچھ لکھا نہیں ہے, لیکن میں نے کیا کیا, میں نے ایک بک لکھ دی. تو بیسیکلی میں نے کیا کیا, میں نے اپنے اسکلس کو یوٹیلائز کیا, تو میں ایک پروڈکٹیو ینگسٹر بن گئی ہوں ایز کمپیئر ٹو ادرس. تو دس از لائک ہاؤ یو یوٹیلائز یور اسکلس. تو بیسیکلی مین پاور اور ہیومن ریسورس میں ڈفرینس ہی ہے. اگر میں بات کروں چائنا کی, اب چائنا کے پاس کتنا زیادہ مین پاور ہے, بالکل ایسے, بٹ انہوں نے اپنے مین پاور کو ہیومن ریسورس میں کنورٹ کیا, ان کے اسکلس کو یوٹیلائز کر کے آج آپ دیکھتی ہیں کہ وہ کتنا ترقی کر رہا ہے. سو دس از وٹ آئی تھنک از ہیومن ریسورس. کس طرح ایک, اگر میں اسٹوڈنٹ کی بات کروں, ہمارے جیسے میں نے ذکر بھی کیا کہ 64% سے زیادہ ہماری یوتھ ہے اور ماشاء اللہ سے ہنرمند ہے, قابل ہیں, پڑھے لکھے ہیں, ڈگریاں لیے پھرتے ہیں, لیکن انہیں کوئی اس طرح سے جاب, کوئی ایسے ذریعہ نہیں ملتا. انٹرنشپ یا پارٹ ٹائم جاب کی ہم بات کریں تو اس میں جب ہم ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ کس طرح سے, کیسے یہ ان کے لیے ہیلپ فل ثابت ہو سکتا ہے؟ بیسیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تھرو آؤٹ دا ڈگری ہمیں کیا تھیوریٹیکل اسپیکٹ سارا پڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی کیا پریکٹسز ہیں, تھیوری ساری پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. اگر ہم انٹرنشپ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پورا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس دیا جاتا ہے کہ ہیومن, فار ایگزامپل اگر ہم نے پڑھا ہوا ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں پرفارمنس مینجمنٹ کے بارے میں, پرفارمنس مینجمنٹ کس طرح سے کی جاتی ہے یہ آپ کو پوری انٹرنشپ میں بتایا جاتا ہے. پرفارمنس اپریزل ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ یہ پرفارمنس اپریزل ہوتا ہے, اس بیس پہ امپلائی کو اسیس کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم کسی آرگنائزیشن میں جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پرفارمنس اپریزل بنتے ہیں, کیا کیا کرائیٹیریا, کیا کیا اسٹینڈرڈ سیٹ ہوتے ہیں. تو بیسیکلی ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے میں سمجھتی ہوں کہ انٹرنشپ بہت ضروری ہے. ٹھیک, تو کیسے ہیومن ریسورسز مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ملازمت کے لیے جو امیدوار آتا ہے تو کیسے اس کی قابلیت کا اندازہ کیسے لگاتے ہیں؟ بیسیکلی اگر بات کی جائے ان کی قابلیت کی تو ڈفرینٹ اسپیکٹس ہوتے ہیں. لائک فار ایگزامپل ہم اسٹینڈرڈس اس قسم کے سیٹ کرتے ہیں کہ جس سے ہم امپلائی کو اسیس کر سکیں. ٹھیک ہے, جیسے جس میں آ جاتا ہے پرفارمنس اپریزل اینڈ پرفارمنس مینجمنٹ. فار ایگزامپل اگر آپ کے پاس کوئی امپلائی آیا ہے تو وہ امپلائی کس طرح سے پروڈکٹیو ہے, آپ اپنے ایک پراپر پرفارمنس مینجمنٹ کرتے ہو, ٹھیک ہے, پرفارمنس اپریزل بناتے ہو جس کی بیس پہ آپ دیکھتے ہو کہ وہ کتنا پروڈکٹیو ہے, کیا وہ اس سیٹ کیے ہوئے کرائیٹیریا کو میٹ کر سکا ہے یا نہیں. اگر تو وہ کرائیٹیریا کو میٹ کر سکا ہے تو ہی از ٹیلنٹڈ, اور اگر اس نے کرائیٹیریا کو میٹ نہیں کیا تو پھر آپ کیا کرتے ہیں, آپ ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کی طرف جاتے ہو, آپ گیپ آئیڈینٹیفیکیشن کرتے ہو کہ یہاں پہ گیپ ہے, پھر آپ پراپر ٹریننگ دیتے ہیں, ان کو ڈیولپ کرتے ہو تاکہ وہ اس کرائیٹیریا کو میٹ کر سکے. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ تھرو ٹریننگ پروگرامس ان کے ٹیلنٹ کو نکھارتے ہیں. ٹھیک, اس میں سی وی کی کیا ویلیو ہے؟ سی وی میں بیسیکلی آپ کی جاب اسکلس آ گئی, جاب اسپیسیفکیشنز آ جائیں گی, بیسک کرائیٹیریا آ جائے گا آپ کا کہ آپ کی یہ کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل اگر میں کسی جاب میں جاتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ یہ کوالیفیکیشن میرے پاس ہے, اور میں یہ چیک کرتی ہوں کہ کیا یہ میری جاب ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ میٹ کر رہی ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس اسکل سیٹ اسٹرانگ ہو تو آپ کا سی وی بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے.
مطلب کہ اگر میں جاتی ہوں کسی جاب کے لیے تو اس میں بیسیکلی اگر کوالیفیکیشن کی بات کی جائے تو وہ ایک بیسک کرائٹیریا ہے، لیکن اگر میں اسکل سیٹ کی بات کروں، میرے پاس ایڈیشنل اسکل سیٹ ہوگا تو وہ میری ایک سی وی میں ایڈڈ پوائنٹ ہوگا. تو یہ اس طرح سے رول پلے صحیح. اس میں اگر میں بات کروں کہ جو ہیومن ریسورسز کمیٹی ہے اس کی اگر ذمہ داری پہ یا اس کے جو فرائض اس پہ میں بات کروں تو کیا ذمہ داری ہوتی ہے ان کی؟ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہیومن ریسورس کا جو میجر فرض ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ایک امپلائی کی پروفیشنل گروتھ کی جائے، مطلب کہ صرف ایک ایڈمنسٹریٹو ٹاسک تک یہ محدود نہیں ہے. ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں ایک امپلائی کی پرسنل گروتھ سے لے کے پروفیشنل گروتھ تک ساری چیزیں ایک ہیومن ریسورس کو مینیج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. جس میں not only focusing on hiring practices, hiring, firing, deciding the salaries, instead go beyond employee development. آپ ٹریننگ کی بات کریں، ان کو ڈیولپ کرنے کی، ان کا ٹیلنٹ نکھارنے کے اوپر ڈفرینٹ رول پلے کریں. صحیح. ہم اس شعبہ انسانی وسائل کی بات کریں، یہ حکومتی سطح پہ بھی ہے، پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہے. کیا سمجھتی ہیں، کیونکہ آج کل سب کو روزگار چاہیے، ہر انسان جو ہے وہ ملازمت کے لیے در در بھٹک رہا ہے، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کے چکر لگا رہا ہے. نوجوانوں کے مستقبل کی بات کروں تو کیا سمجھتے ہیں کس ادارے میں زیادہ سیف سیکیور ہو سکتا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو پبلک سیکٹر ہے وہاں پہ جاب سیکیورٹی زیادہ ہے، لیکن میری ریسرچ کے مطابق جو میں نے اپنی بک میں بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کیا ہے کہ اگر ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے ٹھیک ہے تو وہ پرائیویٹ سیکٹر میں زیادہ اسٹیبلشڈ ہے. اچھا. انسٹیڈ آف پبلک میں جو ہے ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہے لیکن اتنی زیادہ وہ ڈیولپ نہیں ہے ابھی. ٹھیک ہے. تو آئی فیل لائک اگر پبلک سیکٹر کی طرف اس کا اسکوپ دیکھا جائے تو وہ کمپیریٹیولی لیس ہے ایز کمپیئر ٹو دا پبلک سیکٹر. ٹھیک. اچھا اگر اسی یہ شعبہ انسانی وسائل پہ چونکہ ہم بات کریں، آپ کی بک کی میں بات کروں تو ایسے میجر مین پوائنٹس آپ نے اس میں کون سے ایڈ کیے؟ اس میں جو میں نے میجر پوائنٹس ایڈ کیے ہیں وہ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے جو بیسک فنکشنز ہیں ان سب کو میں نے پاکستانی کانٹیکسٹ میں ڈیفائن کیا ہے، جس میں ہمارے پاس آ جاتا ہے ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن، کہ پاکستان میں کس قسم کی ریکروٹمنٹ اینڈ سلیکشن پروسیجرز کو فالو کیا جا رہا ہے. کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کی بات کی جا رہی ہے، کیا کمپنسیشن کیا بینیفٹس دیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ امپلائی کی ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ میں کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ امپلائی ریلیشنز، ریگولیٹری فریم ورک، اور اس کے علاوہ میں نے اسپیسیفکلی اپنی ریسرچ کر کے کچھ کیس اسٹڈیز اپنی بک میں لکھی ہیں جو پاکستانی کمپنیز کے اوپر ہیں کہ وہ کیا ہیومن ریسورس مینجمنٹ پریکٹسز کو فالو کر رہی ہیں اور کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو ایڈوانس کیا. سو دس از. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو آپ نے ریسرچ کی، کچھ ہسٹریز آپ نے پڑھی، تو جو ہماری تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں، کمپنی ہیں، کیا وہ اپنی ذمہ داری کو بخوبی طریقے سے سمجھتی ہیں، سر انجام دے رہی؟ کچھ حد تک وہ سمجھتی ہیں اور کچھ حد تک میں سمجھتی ہوں کہ نہیں سمجھتی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے ہاں ہیومن ریسورس کا صرف ایک ہی اسپیکٹ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے صرف ایڈمنسٹریٹو ورک کرنا ہے، جس میں امپلائی کو ہائر کر لیا، امپلائی کی سیلری ڈیسائیڈ کرنے، یعنی کہ بیسک جو ہے وہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہی ذمہ داری ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کا جو پیمانہ ہے بہت وسیع ہے. لائک اس میں صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، کافی کچھ آ جاتا ہے. اچھا، یہ اس میں اور مزید کیا چیزیں ہیں وہ ہم جانتے ہیں. بریک لینی ہے، بریک کے بعد ان ڈیٹیل اس پہ ہم بات کرتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.